مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فردوسی رضی اللہ تعالیٰ بہار شریف میں مزار ہے. انہی کی نسبت سے بہار کو بہار شریف کہا جاتا ہے. 1700 کتابوں کے مصنف ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہیا کے جنگل میں آ کر مخدوم جہان کی تربیت فرمائی. بولو نا سبحان اللہ. تربیت فرمائی. 1700 کتابوں کے مصنف, بہت بڑے اللہ کے ولی. پورے بہار, بنگال, جھارکھنڈ میں سب سے پہلے اسلام انہی کے خاندان اور خانوادہ سے پہلا. تو مخدوم جہاں اتنے بڑے بزرگ, ٹائم کم ہے, مختصر سنیے. وہ روزے سے ہیں. کس سے ہیں؟ نفلی روزے سے. رمضان کا روزہ نہیں, نفل روزہ. بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک غیر مسلم خاتون بڑھیا آ گئی. آنے والی کون ہے؟ بڑھیا ہے, خاتون ہے اور غیر مسلم ہے. کیسے آنا ہوا بیوی؟ کہنے لگی حضرت حضور میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کچھ میٹھی چیز لائی ہوں, کھیر. آپ, میں چاہتی ہوں کہ اس کو تناول فرما لیجیے, کھا لیجیے. لوگ بھی ساتھ میں, مریدین بھی, علامہ بھی ہے, شاگرد لوگ بھی. حضرت بیٹھے ہوئے, حضرت سے کھانے کی گزارش کر رہی ہے. اب اس بیچاری بڑھیا کو, خاتون کو, عورت کو کیا معلوم ہے؟ ایک تو خاتون ہے, بڑھیا ہے, اور دوسری بات غیر مسلم ہے, اسے کیا معلوم حضرت روزے سے؟ تو تھوڑی دیر توقف کیا, چپ ہوئے. حضرت مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور فوراً بولے اچھا تم چاہتی ہو تو لاؤ. پھر دے دیا حضرت نے. کیا بولو, لیکن کھائی سے. اور یہاں کھا رہا ہے مستی میں. اور بڑھیا نے جب دیکھا کہ میری کھیر کو میرے کے سامنے حضرت کھا رہے ہیں, بڑی خوش ہوئی, بڑی خوش ہوئی. چہرے میں جو ہے نا خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے اور مسکراتی ہوئی بڑھیا جو ہے نا مچلتی ہوئی چلی گئی. ادھر حضرت نے ختم کر دیا. اب ایک دوسرے کا جو شاگرد ہے, چیلا لوگ ہے, حضرت کے مریدین نے منہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کا منہ, اس کا منہ, اس کا منہ. ہمت نہیں ہو رہی کہ حضرت سے پوچھے, مگر ایک مرید نے, شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا, حضرت حضور آپ تو روزے سے ہے نا, آپ نے کھیر کھا لی. یہی بات سنا رہا ہوں, آپ کو واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں, یہ بات آپ کو سنانا نہیں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ کو یاد کر لو. کیا کر لو؟ یاد کرو گے تو سناؤں گا, چھوڑ دو, کریں گے یار. بولو نا انشاءاللہ بھائی. مخدوم جہان نے فرمایا اس پوچھنے والے سے, بیٹا کھا میں روزے سے. کہا حضور پھر آپ نے کھیر کیوں کھا لیا؟ کہا آنے والی بڑھیا تھی, خاتون تھی, غیر مسلمہ تھی, اس کی تمنا تھی کہ حضرت کھا لے, کھا لے. تو میرے ساتھ نے دو راستہ تھا, ایک تو کھا لیتا اور ایک چھوڑ دیتا. چھوڑ دیتا تو حضرت آنے والی عورت کا دل ٹوٹ جاتا, سوچتی کہ حضرت کھائیں گے کہ پھینک دیں گے, کھائیں گے کہ پھینک دیں گے, کہ نہیں کھائیں گے. تو میرے ذہن میں آ گیا بیٹا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است, کسی کا دل رکھ لینا بڑا حج ہے, لہذا میں نے دل رکھنے کے لیے کھا لیا. اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا ہے, مگر دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. دل ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اے میرے بھائی, میرے جوانوں, میرے بیٹوں, میرے بھتیجوں, میرے بڑے بھائیوں, اللہ کی قسم اگر سامان ٹوٹ جائے, زمین چھوٹ جائے, گھر بار ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے, مگر دل ٹوٹ جائے تو قضا نہیں ہے. آپ سے باہر مت ہو, غصے کو کنٹرول میں رکھو. سچویشن, کچھ حالات اللہ پر چھوڑ کر دیکھو, اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا. آؤ قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں جھکنا سیکھو. کیا زور سے بولو نا, گلے ملانا سیکھو. ایسے منافقوں کو پہچانو جو چاہتے ہیں لفڑے ہوں, جھگڑے ہوں, فتنے ہوں, فساد ہو. اللہ کے واسطے یہ روزانہ کروڑوں روپیہ بھی خیرات کرے, ہر سال بھی حج کرے, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. لیکن جو دو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے,
یہاں تک شریعت نے گنجائش کی ہے کہ دو آدمی لڑے تو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی بھی ذرا سا کیا کہتے ہیں راستہ دیکھو تو جھوٹ بول کر بھی دونوں کو کیا کر دو ملا دو. اللہ کی قسم ہمارا سماج خاندان محلہ گاؤں علاقہ اور خاص کر مسلمان تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے. یاد رکھنا تمہاری کامیابیوں کا راز صرف ایک ہی ہے, اس کا نام ہے شریعت. بولو کیا نام ہے؟ شریعت کی طرف آؤ. اس کا نام ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث کی طرف آؤ اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے دیکھو. اللہ مقام بڑھا دے گا, اللہ عزت بڑھا دے گا, اللہ رتبہ بڑھا دے گا, اللہ تمہاری دھن دولت بڑھا دے گا اور اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہو کہ ٹائم کم ہو گیا. دل رکھنا, ایک بار سبق دہرا دو. دل رکھنا کیا ہے؟ بھول گئے؟ بڑا حج. دل رکھنا بڑا حج. ایک پہلا سبق. اور دوسرا سبق, کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو برائی مت کرو, اپنی نماز بڑھا دو, اپنی نیکی بڑھا دو, اپنی اچھائی بڑھا دو, اپنی خیرات بڑھا دو, مسجد میں آنا جانا بڑھا دو, قرآن پڑھنا بڑھا دو, مدرسے میں جانا بڑھا دو, عالم کی سنگت میں بیٹھنا بڑھا دو. کوئی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو آپ اچھائی کیوں چھوڑیں گے؟ آپ نے کی کیوں چھوڑیں گے؟ یہ دو سبق یاد رکھنا. دل بدست آور کے حج اکبر